تھے میں تھا، مگر ناشاد صاحب کی تقریر کی وجہ سے میری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ دوسرا یہ کہ آج اتنا بڑا جشن ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں خدا کی قسم، چہاردہ معصومین جسے کہتے ہیں یا پنجیتا جسے کہتے ہیں، ان میں امام حسن انتہائی غریب، آپ نے کریم کہا، اس میں شک نہیں کریم۔ امام حسین کے لیے جلوس ہے، امام حسین کے محافل ہے، سب کچھ ہے۔ اس امام کی عید بھی رمضان میں آئی ہے اور لوگ روزے سے ہوتے ہیں۔ گنبد کا ہم عید کے لیے خانقاہ میں جایا کرتے ہیں، وہاں کسی کو ایک گلاس پانی تک نہیں ملتا اور لوگ نڈار ہو کر بھوک میں عید منا کر آتے ہیں۔ شاید عید کا بھی اتنا مزہ نہیں آتا ہوگا، یعنی جس طرح اور اماموں کے لیے جس طرح کے جشن ہوتے ہیں، وہ اس امام کے یا قسمت میں نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے بنایا ہے۔ تو آج یہاں جمع ہو کر ہم نے حق ادا کرنا ہے، اتنے بڑے جلوس کا ازالہ کرنا ہے کہ جہاں امام حسین کے اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے، محافل ہوتی ہیں، تو یہ دونوں شبیر و شبر کہتے ہیں یا شبر و شبیر کہتے ہیں یا حسنین کہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے حسنین کو مزید یعنی المنجد میں لکھا ہوا، یہ عربی بڑی لغت ہے، الحسنہ سے پکارا گیا ہے۔ الحسنہ کا ان دونوں ناموں کو ملا کر الحسنہ کا معنی ہے شہادت پانے والی۔ یہ میں نے سنا ہے، میں عالم نہیں ہوں، یہاں قبلہ آیت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایسی گفتگو کرتا ہوں علماء کے ساتھ بیٹھ کر، میں نے علماء کی زبان سے، ان کے منہ سے یعنی باتیں میں نے اخذ کی ہے اور میں نے اپنے دل و دماغ میں باتیں چھپا کر کی۔ یہاں مجھے بلانے کا کیا مقصد ہے یا اس کو بلانے کا؟ ہمارے اندر کوئی چیز ہوگی، اس لیے شیخ صاحب نے کراچی سے مجھے فون کر کے کہا بھائی آپ نے جانا ہے، ان کو لے کے جانا ہے۔ یہاں پہنچ کر کہا کہ یہ نایاب ہمارے علاقے کا ہے، خزمت کے ساتھ ان کو بھی بلانا ہے۔ ہمارے اندر کوئی چیز ہے، اس لیے آپ ہمیں سننے کے لیے بیٹھے۔ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ کم از کم میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس یقین ہے۔ میں بالکل کوڑا دماغ سے کوڑا یہاں آیا ہوا، میں نے کیا بولنا مجھے نہیں پتا، اگلا جملہ میں نے کیا بولنا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو علم بھی دے کر اور تفریح بھی دے کر جا سکتا ہوں، یہ مجھے یقین ہے۔ آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ اس ہاسٹل میں آیا ہوں، لہٰذا میں نے یہیں سے پڑھ کر بن کر جانا ہے۔ یہ یقین آپ کو ہے، آپ بن کر جائیں گے۔ آپ ایسے ہی آئے ہیں، چلو اور بھی جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، تو پھر ایک آدھ سال آپ گزار کے چلے جائیں گے، پھر آپ باہر نکل جائیں گے۔ جب ہم میٹرک سے باہر نکل رہے تو ہمارے ہیڈ ماسٹر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی قابلیت کا مجھے علم ہے کہ آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے تو ہر اول کاف والے لفظ بن جائیں گے۔ جب میں میٹرک میں 1983 کی بات ہے تو ہم نے کہا اول کاف والے لفظ کیا ہے؟ پہلے کمپارٹ ہو جائیں گے، کاف سے شروع ہوتا ہے ہر اول کاف، اس کے بعد یا سوزوکی کیلنڈر بن جائیں گے، نہیں تو آپ کراچی چلے جائیں گے، کراچی سے دو چیز سیکھ کر آئیں گے، یا کرکٹر بن کر آئیں گے یا کک بن کر آئیں گے۔ جن کی قسمت کھل گئی وہ کویت چلے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکا، وہ اس کو کتا کہنا بھیجا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کاف سے یہ میں بات ہے۔ سوچ کر نہیں آیا، میں ایسے بول رہا ہوں جھوٹ کے علاوہ، یہاں بیٹھ کر مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ گفتگو کرنی ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں نا یقین کے ساتھ۔ یقین کس چیز کا نام ہے؟ یقین کہتے ہیں علماء یہاں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے عالم، سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ یقین کے لیے کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد یقین ملے۔ اس کو ماتھے کو جو پیشانی جسم کا سب سے اعلیٰ و ارفع مقام ہے، اس کو انتہائی یعنی جس کو کیا کہتے ہیں زمین مٹی، اس پر ٹکانا کیا ہے؟ یہاں سے آپ کو یقین مل جاتا ہے۔ یقین وہ جنگل میں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں نا، میں نے یہ بڑوں سے سنا ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں ادھر سے سن کر آپ کو شیئر کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ جنگل کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ شیر سے بھی بڑے ہیں یار بھائی۔ ہاتھی بڑا نہیں ہے، زرافہ بڑا نہیں ہے، چالاکی میں لومڑی کیا کم ہے، یا چیتا بہت چالاک ہے، مگر کبھی بھی اس کے آپ کے زرافے کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں شیر کا بچہ ہوں، یعنی اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں شیر سے جیت سکتا ہوں، میں راجا ہوں، اس جنگل کا میں بادشاہ ہوں۔ اور ہاتھی کو بھی نہیں ہے، اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ اور شیر سے پوچھے، شیر ہاتھی سے چھوٹا، شیر زرافے سے چھوٹا،
اس کے باوجود شیر کہتا ہے یار مجھے یقین ہے کہ میں بادشاہ ہوں، بس بات ختم، یہ مجھے میرے دل کو یقین ہے، لہٰذا وہ سب پر حکومت کر رہا ہے۔ شیر ہے نا، ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اچھلتا کودتا ہے، جیسے ہمیں بھو جب پیدا ہو جائے نا، وہ بھی اچھلتا کودتا نہیں ہے، بھو بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر زوموں کا بھو، تو بچڑا تو کیا ہے، ہاتھی کے بچے کو انتہائی بڑی موٹی رسی سے باندھ کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ اچھلے نہ کودے نہ، 1.5 سال کے لیے اس کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو یقین ہوتا ہے، چونکہ اور اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، اس کو توڑوں، مگر موٹی رسی ہے، کیسے بچہ توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا۔ یقین ہوتا ہے یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ رسی بہت مضبوط رسی ہے۔ اس کے بعد اس کو معمولی رسی سے تھیو سے باندھ کے رکھتا ہے، وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، چونکہ یہ ٹوٹنے والا ہی نہیں ہے، دماغ میں یقین پیدا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے اندر ذرا یقین کو پیدا کریں کہ میں نے بن کے جانا ہے، یہاں آ کر میں نے بن کے جانا ہے۔ یہ شاندار کمپلیکس پورے اسکردے میں کہیں نہیں ہے، اور اس کا نظام کہیں نہیں ہے، اس میں ایسے عالم دین کو آپ کو رکھا گیا ہے، اس آدمی کو سلوٹ جس آدمی نے اس کی بنیاد رکھ کر اس کو بنایا اور یہ انتظام کیا۔ ہاسٹل میں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہاسٹل میں پڑھنا آپ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کریں کہ جو پیسے دے کر آپ کو اسکردے میں بھیجا ہے ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے، اور ہاسٹل اتنا شاندار ہاسٹل، لہٰذا یہاں آ کر اپنے اندر وہ یقین پیدا کریں کہ میں نے بن کر جانا ہے۔ میں نے 10-12 کتابیں لکھی ہیں، 12-13-14 کتابیں لکھی ہیں، یہ کتاب علامہ اقبال کو میں نے بلتی میں منظوم کیا ہے، یہ سامنے ہے۔ یہ سب میں نے کیوں کیا، کیسے کیا؟ میرے دماغ میں یقین ہے میں جا سکتا ہوں اور میں چھا سکتا ہوں۔ پورے گلگت بلتستان میں، گلگت میں کیا میری طرح کے لوگ نہیں ہیں؟ بڑے کمپیر ہیں۔ مجھے یہاں سے وہ بابا بندی شو کے لیے بلایا، میں گیا بابا بندی شو میں، ٹائی وائی باندھ کر، وہاں پر کئی لڑکے تھے کمپیر، اور وہاں پر فورس کمانڈر ہے، چیف سیکرٹری ہے، وزیر وفاقی وزیر ہے، ہنزا میں۔ اب ہنزے کے لوگ ہیں، میں پہنچا اور ہنزے کے لوگ بڑے ٹائی مائی میں ہیں، تو احسان دانش ہے، یہ بھی کمپیر ہے۔ میں نے کہا چلو پہلے آپ کمپیرنگ کریں، ایک آدمی کو آپ بلائیں گے، ایک آدمی گیا، پھر دوسرا گیا، میں نے دوسرے کا، آپ دوسری بار آپ لے لیں، تیسری بار آپ لے لیں، چوتھی باری پر میں خود گیا، میں نے بولنا شروع کیا، میں نے بولا، یقین کے ساتھ بولا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، نیچے سے آواز آئی، دوسرے لوگ پھر نہ آئے، یہ جو آخر میں جو آدمی ہے یہی آتا رہے، اور 2 دن میں شو کرتا رہا۔ میں قراقرم یونیورسٹی میں بڑی تقریبات میں، جس میں صدر پاکستان کے لیے میں گیا ہوں، وزیر اعظم کے لیے میں گیا ہوں، یہاں پر کئی بار وزیر اعظم میں گیا ہوں، جی آپ کے جرنیل برنیل آئے میں گیا ہوں، میں یقین، میرا اندر یقین ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ میں یہ کتابیں یقین کے تحت میں نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ اپنے اندر اپنے دماغ میں یہ بات ڈالے نا کہ میں کر سکتا ہوں۔ میں نے پچھلے سال واقعہ سنایا تھا، 2 بچے گھومنے کے لیے گئے تھے، اس پچھلے سال کوئی بچہ ہے ادھر، ہے کوئی بچہ پچھلے سال والا؟ ایک بچہ ہے، 2 بچے گھومنے کے لیے گئے، بچے گھومنے گئے، جاتے جاتے بستی سے باہر نکل گئے۔ میں قبلہ شیخ صاحب اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے یہ آرڈر آیا ہے کہ تھوڑی گفتگو کرنی ہے، اس لیے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، شاعری میں سناؤں گا، میرے پاس شاعری ہے۔ بچے گئے، بستی سے باہر نکل گئے، گھومتے گھامتے پیاس لگی، کنواں دیکھا، اور اس میں سے دونوں کی عمریں، ایک کی 10 سال، دوسرے کی 7 سال عمر تھی، وہ دونوں بچے ہیں۔ اب وہاں پر بڑے اور چھوٹے پانی کے لیے ایسے جھانکا، بڑا اندر گر گیا، وہ گہرا کنواں، اندر پانی میں ڈوب گیا، نکلا، ڈوب گیا، نکلا، چھوٹے والا 7 سال والا باہر ہے، اور وہ رو رہا ہے، پریشانی میں ہے، میرا بھائی گر گیا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، دور دور تک آواز جاتی ہے، صحرا ہے، ویرانہ ہے، کہیں کوئی سننے والا نہیں۔ ادھر ادھر دیکھتے تھے، ڈول ہے بڑا برسی کے ساتھ، ڈول کو اندر پھینک دیتا ہے، اوپر سے چیخ کر کہتے ہیں اس ڈول میں بیٹھو میں کھینچوں گا۔ 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اندر ہے، 7 سال والا کھینچنا شروع کرتا ہے، خالی وہ ڈول نہیں نکال سکتا، بچہ سمے نکالنا، مگر نکالنا ہے، زور لگا 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 لگا، بالآخر بچے کو نکالا، بچہ باہر آیا، دونوں باغیر ہو گئے، روئے دوئے ہنسے، گھر آئے واپس، کہا گھر والوں کو نہیں کہنا، گھر والوں کو ہم کہیں گے آئندہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہمیں ماریں گے، مگر بچے بچے ہوتے ہیں، پیٹ کے کچے ہوتے ہیں۔ گھر والوں کو دوسرے تیسرے دن کہا آپ لوگوں کو پتا ہے ہم دونوں گئے تھے، یہ گر گئے، میں نے نکالا۔ اور تم نے کیسے نکالا؟
کوئی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، گھر والے بستی والے. سوال نہیں تم خالی ڈول کو نہیں نکال سکتے، بچے کو کیسے نکالا؟ اس بستی میں ایک بزرگ آدمی تھا اس طرح کا بڑا سینئر، اس نے کہا نکالا ہوگا، بچے نے نکالا ہوگا. تو کہا یار کس طرح نکالتے ہیں یار، تم مذاق کرتے ہیں، کیسے نکالو گا؟ تو بچے سے پوچھے، بچے کو پوچھا تم نے کیسے نکالا؟ میں نے کہا میں نے وہاں آواز ماری، کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا، پھر میں نے بلا کر خود نکالا. تو بابا نے کہا اس وقت دور دور تک کوئی ایسا فرد انسان نہیں تھا جو یہ کہہ سکے بچہ تم چھوٹے ہو وہ بڑے ہو تم نکال نہیں سکتے، یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا. لہذا دیکھو نا، آپ یہ کہہ رہے کہ میں نکال سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، سب آپ کر سکتے ہیں. ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے، استاد صاحب نے، شبیر صاحب نے کہا ہر آدمی کا دوست وہ خود ہے، ہر آدمی کا دشمن وہ خود ہے. تمہارا کوئی دشمن باہر نہیں، تمہارا کوئی دوست باہر نہیں، تم اپنا دوست ہو، تم اپنا دشمن ہو. کامیابی کے زینے طے کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے. کیسے منزل تک پہنچنا ہے؟ وہ ایک دفعہ کہ ایک دفتر میں ایک آدمی کی ترقی نہیں ہوتی تھی، اس کے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، اپنی کرتوت کی وجہ سے اس کی ترقی نہیں ہوتی تھی، وہ ڈیوٹی پر ٹھیک طرح سے جاتا نہیں ہے. وہ ایک دن اعلان ہو گیا، لوگوں جن جن کی ترقیاں، جو روکنے والا آدمی ہے، جو ترقیاں نہیں ہو رہی تھی، وہ رکاوٹیں ڈالنے والا وہ مر گیا ہے، لہٰذا جنازے پر آخری دیدار کرنا چاہتے تو آ جائیں. جنازے کو باہر رکھا ہوا ہے. وہ آدمی جس کی ترقی ہو نہیں رہی تھی، اس نے کہا یار پچھلے کئی سالوں سے میرے حیثیت بھی اڑتا جا رہا ہے مگر ترقی ہو نہیں رہی، میں دیکھنے کے لیے جاؤں. گیا اور وہاں پر واقعی میں جنازہ رکھا ہوا تھا. جنازے کے اوپر سے کپڑے کو اٹھایا تو اس میں ایک آئینہ لگا ہوا تھا، آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا تھا. کوئی نہیں آپ کو، آپ کے لیے رکاوٹ آپ خود ہے. دنیا میں جو بھی لوگ آگے گئے ہیں، خدا کی قسم، نہ آپ کے یہاں پاکستان میں جس کو کیا کہتے ہیں، جنہوں نے ملک ریاض میٹرک پاس ایف اے پاس آدمی ہے، وہ روغن کا کام کرتا تھا، تارکول والا کام کرتا رہا تھا 1980 تک. اس کے بعد ہم کرتوں میں ایک گھر نہیں بنا سکتے ہیں، اس نے پاکستان میں کئی شہر بنائے، ایک درجن شہر بنائے ہیں. شاندار. تنہا ایک آدمی نے، جرنل اس کے پاس کام کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگ کام کرنے کے لیے، مزدوری کے لیے. اور لوگ یہ امبانی کیا کہتے ہیں؟ امبانی کا کہنا یہ ہے، انڈیا میں جو امبانی ہے، کل اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بیٹے کی شادی کی، کئی ارب روپے خرچ کیے، پوری دنیا سے جتنے بھی بڑے پیسے والے تھے ان سب کو بلایا اور انڈیا کے امیج کو، سافٹ امیج کو باہر کر دیا تھا کہ دنیا والے انویسٹ کرنے کے لیے وہاں آئے. اس شادی میں اس نے یہ کام کیا. اس کا کہنا ہے کہ تم نے کام کرنا ہے، اپنے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے کسی اور کے لیے کام نہیں کرنا ہے. اور مینس کہیں نوکری نہیں کرنی ہے. اپنا کام خود کیوں نہیں چلاتے؟ کئی لوگوں کو خود نوکر رکھیں. جس دن آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ میں خود بڑا آدمی ہوں اور میں لوگوں کو نوکر رکھوں گا، میں کسی کا نوکر نہیں رہوں گا، آپ اس دن جس دن سلسلہ چلانا شروع کریں آپ بڑے ہو گئے. باتیں یہاں تمام ہو گئی. شیخ صاحب سے زیادہ میں نے بولا ہے، مگر عید ہے،